طلب کرتے رہا جی، ایک صبر کا دامن نہ چھڈیا جی، دوجا نماز کا دامن نہ چھڈیا جی، پھر کی ہوئے گا؟ انعام کی عطا فرماواں گا۔ اعلان فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا پھر میرا ساتھ تواڈے نال ہوئے گا، میں تہاڈا ساتھ دیواں گا۔ مسلماناں اگے چلدا جا، فرمایا اگے جا کے یہ بھی وقت آ جاوے گا، بسائے اوقات ہو جا نزاکت بن جاتی ہے کہ میرے محبوب دے دین نو بچان دے واسطے، میرے احکامات نو بچان دے واسطے جاناں دا نذرانہ پیش کرنا پیندا وے کہ پریشان نہیں ہونا، جان وار دینی، قربان کر دینی، نثار کر دینی۔ جدوں جان نثار کر دے گا پھر میرے ولوں انعام کی ملے گا۔ آؤ اللہ دا کلام سماعت فرما دے جاؤ۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا پھر میں انعام عطا فرمانا وا، میں اعلان کر دینا وا، خبردار رک جاوے آجے، باپ آ جاوے آجے، خبردار وہ لوگ جنہاں میری راہ دے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے، میری راہ دے اپنی جاناں قربان کیتیاں، جنہاں میری راہ دے اپنی جاناں نو نثار کیتا، خبردار انہاں نو مردہ نہ کہیا جے۔ یا اللہ کیوں فرمایا؟ اس واسطے بل احیاء، او زندہ نے، بولو کون نے؟ او زندہ نے، بل احیاء، او زندہ نے مگر ولکن لا تشعرون۔ تواڈے اندر نہ شعور نہیں، تواڈے اندر نہیں عقل نہیں، تسی نے فہم و فراست دے مالک نہیں کہ انہاں دیاں زندگیاں نو جان سکو، پرکھ سکو، سمجھ سکو۔ اس واسطے جڑے میری راہ تے اپنی جاناں قربان کردے نے انہاں نو مردہ نہ کہیا جے، او زندہ نے۔ وہ کون نے؟ بولو بولو کون نے؟ کائنات وچ جتنی شہادت نبی دے نواسے نے پیش کی ہے، ان دی شہادت بھی نظر نہ آوے گی۔ تے شہید کون نے؟ بولو شہید کون؟ زندہ شہید کون نے؟ تے میرا آقا حسین، میرا آقا حسین بھی، بولو بولو میرا آقا حسین بھی زندہ ہے۔ یہ اسی ترجمانی اپنے انداز نال کر لینے ہوں، مل کے محبت نال۔ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے، قتل حسین اصل میں بڑے بڑے مینوں اجے بھی شعر ایسے پہ نظر آتے ہیں جڑے بالکل بچارے پریشان ہوئے بیٹھے نے کہ ہم پڑھنا پینا ہے۔ عجیب و غریب قوم موسیٰ والا کردار ادا نہ کرو کہ موسیٰ تو جان تے تیرا رب جانے، سانو پکا پکایا لگنا چاہیے۔ انج نہیں، آپ کئی تے ایڈے ٹھیٹ ہو کے بیٹھے نے کہلا بھائی جے ساڈی تیرے نال، وہ بھائی نہیں پڑھنا تے دھیان ہی تھلے کر لو۔ جے نہ پڑھنے وہ سینے دا زور لا کے ارادہ ہے پڑھن دا، مسیتے بہ کے جھوٹا وعدہ کرنے والا بندہ کو بندہ نہیں ہوتا، خیر وعدہ تے جھوٹا کرنے والا انجی بندہ نہیں ہوتا۔ یزید بھی تے اپنے وعدے تو پھریا سی، اپنے عہد تو پھر گیا، اپنے قول تو پھر گیا۔ جڑا قول تو پھر جاوے وہ حسینی نہیں، وہ یزیدی ہے۔ وہ کون ہے؟ اج بھی کئی لوگ اپنے وعدے کر کے تے بعد چاہتے نے وعدے دی کی وہ کر، میری گل نہیں سمجھے تھی۔
جڑا وعدے تو پھر جاوے وہ کون ہے؟ کیونکہ یزید نے عہد کیتے، وعدے کیتے تے وعدے تو پھر گیا۔ جڑا وعدہ کر کے مکر جاوے وہ یزیدی ہے۔ اس دور میں بھی تانوں بڑے نظر آؤ گے جنہ پہلا بڑے وعدے کیتے، بعد چ گیا وعدے کی وقت ہے۔ بہرحال اشارتاً گل کی ہے، عقل والے سمجھ گئے۔ اس واسطے مل کے ذرا ایک آواز دے نال پڑھ لو، فضا محبت نال گونج جاوے، مل کے ذرا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا، اسلام زندہ ہو گیا، اپنے حسین قتل قتل حسین حسین قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، قتل حسین اصل میں مر گئے، قتل حسین اصل میں مر گئے۔ فرمایا جب میری راہ تے چلے گا پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک جی کنج نہ لبن میں بھی ازمائشاں مبتلا کر دیواں گا، کیونکہ محبت دا دعویٰ کرے تے دلیل نہ ہوئے، جس دعوے دی دلیل نہیں وہ دعویٰ بیکار ہے۔ فرمایا جدو میری راہ تے چلے گا پھر میرے ولوں آزمائش کے اندر بھی مبتلا کیتا جاوے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر کی ہوئے گا میں آزمائش کے اندر مبتلا کراں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں خوف کے اندر مبتلا کراں گا، میں بھوک کے اندر مبتلا کراں گا، میں جانا دے کے میں جناب تانوں آزمائش لواں گا، میں جانا واپس لے کے تہاڈی آزمائش کراں گا، میں زندگیاں دے کے آزمائش کراں گا، میں زندگیاں واپس لے کے آزمائش کراں گا، مال عطا کر کے آزمائش کراں گا، مال واپس لے کے آزمائش کراں گا، میں رزق عطا کر کے آزمائش کراں گا، میں رزق واپس لے کے آزمائش کراں گا، تے جڑے ثابت قدم رہ جاون گے انہاں واسطے میری طرفوں انعام کیے۔ فرمایا وبشر الصابرین، خیال کرو ایک ہاتھ قرآن پڑھ لو، ایک پاسے حسین رکھ لو، صرف آقا حسین نو مار کے کربلا تو نہ جانو، صرف آقا حسین نو انہاں دنوں دے وچ یاد نہ کرو، غور تے کر
حسین تے قرآن دی تفسیر ہے، میرے آقا حسین تے قرآن دی تفسیر نے نالے ہون کیوے نہ غور کرنا تربیت کیڑی گود وچ لئی ہے، جے ذوق ہوے تے اعلی حضرت دی زبان استعمال کر جائیے، کیڑی گود وچ تربیت ہے کہ تو ہے عین نور تیرا اے سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، جدا جدا ایمان سینے دا دور لا کے بولے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین تو ہے عین نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، لکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، میں تیری تیاری کروا رہا ہوں کیونکہ اگے جا کے میدان کربلا آیا جانا میں، سید دی بارگاہ دے اندر سارے نے حاضر ہونا میں، اس تو پہلا ان دی عظمت نو جان لے کے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین سب گھرانہ، تو ہے نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، اور ذوق دی گل کرنا چاہنا وا، عقیدے دی بات کرنا چاہنا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اگے اعلی حضرت نے فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تجھ کو رین جوڑا، نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، توجہ فرمانا، فرمایا پھر میری طرفوں ازمائش بھی آوے گی، دیکھیے ہو جی ازمائش میرے آقا حسین نے عطا فرمائیے، انجدہ کائنات وچ کسے تے امتحان بھی نہیں آ سکتا، انجدہ کسے تے کوئی امتحان بھی آندا جی ویکھو تسی آندے ہو کہ نبی مختار کل ہے، انہوں ہر شے دا اختیار ہے، جے ایڈا اختیار سی انہوں تے اپنے نواسیاں نو بچایا کیوں نہیں سو؟
عجیب و غریب جاہلانہ سوال ہے. جڑے ماپیاں نے پتراں نو پڑھانا ہوندا ہے نا، جنہاں پورا سال محنت کروائی ہوندی ہے تے جس ویلے ایگزامینیشن ہال دے وچ پتر بٹھائے جاندے نے نا تے عقل مند ماپے اوتھوں کمرہ امتحان دے وچوں اپنے بچیاں نو اٹھا کے گھر نہیں لے آوندے، بلکہ انہاں نو پیپر حل کرن دیندے نے. تربیت آغوش مصطفیٰ وچ پان والا، سیدہ زہرا دی جناب والا تربیت وچ پڑھن والا، حیدر کرار دی تربیت وچ پڑھن والا. امتحان آ گیا تے کبھی بھی لائق بندیاں نو امتحاناں وچوں اٹھایا نہیں جاندا. اٹھاندا اے ہوے جڑا نالائق ہوے، جنوں پتہ ہوے میرا پتر نالائق ہے تے میرے آقا حسین جا لائق کوئی نظر ہی نہیں آوندا. فرمایا اس واسطے وبشر الصابرین، جڑے انہاں آزمائشاں دے اندر کامیاب ہوندے نے نا، پھر میں رب دی انہاں واسطے بشارت ہے. کیوں بشارت ہے؟ کی وجہ ہے؟ آؤ مسلمان اگے چلو. خالق کائنات نے وضاحت فرما دی تھی. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الذین اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. میرے والوں مصیبت ملتی پریشان نہیں ہوں گے، گھبراندے نہیں، ڈگمگاندے نہیں، بلکہ کی آندے نے قالو آندے کی نے انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ اے آندے نہیں، پرواہ کوئی نہیں، جن دے والوں آیا سی او دے وال تر کے آوے، جی امانت سی وہ واپس لے گیا وے، جی ولوں آئی سی وہ واپس لے گیا وے. فرمایا تے جدو انہاں لوکاں دے جملے اے ہوندے نے کہ میری بارگاہ وچ انعام کی ملدا ہے، یا اللہ کی انعام ملدا ہے. خالق کائنات نے کے جا کے انعام فرمایا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. خالق کائنات نے اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ، جب یہ لوگ اپنی زندگیاں میرے احکامات کے تابع ہو کے گزار دے نے، یہ لوگ ہوندے نے جنہ تے میرے جناب والا سلاماں دا نزول ہوندا وے، جنہ تے میری رحمتاں دا نزول ہوندا وے. واولئک هم المہتدون، کہ یہ لوگ ہوندے نے جڑے جناب والا میرے کو ہدایت پان والے ہوندے نے. یہ لوگ ہوندے نے. ادھر بھی دھیان کر ذرا حسین دی ذات پر غور کر. یہ تمام دیا تمام آیات بینات جڑیاں میں تیرے سامنے پیش کیتیاں نے، میرے آقا حسین نہ ساریاں دی تفسیر نظر آندے نے پے. سن ذرا تیرے تے میرے مدنی کریم آقا اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نے. کیفیت ہو گئی جدو جبریل آوے تے کیفیت ہوندی ہے، میرے آقا دی کیفیت ہوئی جس ویلے جبریل حاضر ہوئے، عرض کیتی سونا سونا سونا
سلاماں دا تحفہ بھیج رہا وے، سلام قبول فرماؤ۔ میرے آقا نے سلام قبول فرمایا اور جبریل ادھر آئے، عرض کی تھی لجپالا رب دا پیغام لے کے آیا ہاں، میں رب دا سنیڑا لے کے آیا ہاں، میں رب دا آرڈر لے کے آیا ہاں۔ آرڈر میرے آقا نے قبول فرمایا، جبریل واپس چلے گئے۔ جبریل جس لئے واپس گئے تے میرے آقا نے صحابہ والانج نظر اٹھائی، وہ صحابہ جڑے پہلا لجپال دا چہرہ والضحا پہ تک دینے، جدوں میرے سونے دی نظر اتائیں ہوندی ہے تے ساریاں دیاں نظراں نیویاں ہو جاندیاں نے۔ اج ویک جانور ہے وے جڑا آندا نبی دا ادب یہ نہ کرو جنہ وڈے بھرا دا کیتا جاوے، وڈا بھرا ویکھے تے نظراں نیویاں نہیں ہوندیاں، مگر غور کر صحابہ نبی دا ادب کیویں پہ کردے نے۔ میرے آقا دیاں نظراں نیچیاں نے، صحابہ دیاں نظراں میرے آقا دے چہرے والضحا تے نے، تے جدوں میرے سونے دیاں نظراں اتائی ہوندیاں نے تے ساریاں دیاں نظراں یار دیاں قدماں تے آ جاندیاں نے۔ یہ بے صحابہ دا ادب مصطفیٰ جس نے میرے آقا نے ویکھیا تے فرمایا اے میرے صحابہ حکم ہوے سونا، فرمایا ضلالت والے راہ تے پہ چل دے سو، میں ضلالت والے راہ تو ہٹا کے میں تانوں سیدھے راہ تے لے کے آیا، گمراہی والے پاسے جا رہے سو، گمراہی والے رستے تو ہٹا کے صراط مستقیم تے لے کے آیا، اندھیرے والے جا رہے سو، اندھیرے والے راہ تو ہٹا کے میں تانوں چانن والے راہ تے لے کے آیا، جہنم ول جا رہے سو، جہنم والوں بچا کے میں تانوں جنت وال لے کے آیا، میں تانوں کلمہ پڑھایا، اج تواڈے کولوں کلمے دا صلہ منگنا وا۔ اج کی کرنا تواڈے کولوں کلمے دا؟ اللہ کا قرآن نو اپنے انداز نال بیان فرما رہا ہے۔ جبریل نے پیغام لے کے آئے، فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ فرمایا صحابہ اج میں تواڈے کولوں کلمے دا صلہ منگنا، تواڈے کولوں کلمے دا بہ جاؤ جدوں پھیرنا ہوے اٹھ جا کرو، پہنچ بہ جاؤ، میں تواڈے کولوں کلمے دا، اچھی بولو کلمے دا، میدان کربلا قریب آ رہا ہے، سستی کو کم نہ لیا جائے، آقا حسین دی بارگاہ حاضری نصیب ہونے والی ہے۔ فرمایا میں تواڈے کولوں کلمے دا، میں کلمے دا صلہ منگنا وا۔ صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ مال و دولت پیش کریے، درہم و دینار پیش کریے، اونٹ پیش دے، بکریاں پیش کریے۔ فرمایا خبردار مال و دولت دا لالچ دین والیو، میری نظراں دے سامنے بخاری شریف آ گئی، پہلی جلد آ گئی، صفحہ 16 آ گیا، ورقے دا پاسا کھبا آ گیا، مطبوعہ HM سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی اٹھا کے دیکھ لو۔ جدوں صحابہ نے یہ عرض کی تھی سونے تیرے کے مال پیش کریے، جائیداد درہم و دینار، فرمایا خبردار مال و دولت دا لالچ دین والیو، رب نے مینوں مشرق و مغرب دا مالک بنا کے بھیجیا، شمال و جنوب دی بادشاہی میرے کو، زمین و آسمان تے حکمرانی کرنے والا میں ہاں، مینوں تہاڈے مال و دولت دی ضرورت نہیں بلکہ کی فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، رب مینوں عطا کرنے والا وے، میں تقسیم کرنے والا ہاں۔ رب مینوں عطا کرنے والا، میں تقسیم کرنے والا ہاں، مینوں تہاڈے مال و دولت دی ضرورت نہیں۔ عرض کی سونیا پھر کی صلہ دئیے، کی منگنا نہیں؟ فرمایا میں ڈیمانڈ یہ کرنا وا، صلہ یہ منگنا وا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا صلہ یہ منگنا وا میرے قریبیاں دے نال مودت کریا جے۔ کی کرنا میرے قریبیاں نال؟
میرے قریبیاں نال مودت خیال کرے جی جدو سرکار نے یہ فرمایا نا الا المودۃ فی القربا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرے جے تے صحابہ پریشان ہو گئے کیوں صدیق اکبر موجود نے حضرت عمر فاروق موجود نے حضرت عثمان غنی موجود نے علی المرتضیٰ موجود نے دیگر میرے آقا دے اصحاب موجود نے لیکن سارے پریشان ہو گئے کیوں کہ جڑا سرکار حکم پہ فرماؤندے نے نا الا المودۃ فی القربا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کریا جے اس حکم تو ثابت پیا ہوندا وے کہ او قریبی ہور نے جنہاں دی مودت واجب کیتی جا رہی ہے تے پریشان اس تو ہوئے کہ اسی بھی تے صدیق بھی تے سرکار دے قریبی سن نا عمر فاروق بھی تے سرکار دے قریبی سن عثمان غنی بھی سرکار دے قریبی پریشان ہو گئے ہیں ساڈے تو بڑا قریبی کیڑا آ گیا جنہاں دی مودت ساڈے تے واجب ہو گئی ہے پریشانی بن گئی کہ خیال کریا جے جدوں بھی صحابہ مشکل بنتی سی نا تے ایویں منٹاں دے وچ دور ہوندی سی کیوں کہ رہندا ہی ہر ویلے مشکل کشا دی بارگاہ یا انج کہہ لو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے میں اپنے گلوں گل نہیں کرتا زرقانیہ مواہب پڑھتا جانا تفسیر الر منصور پڑھتا جا رہا ہوں استوائی کے محرکہ پڑھتا جا رہا ہوں جس نے جناب والا آقا نے فرمایا الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے صحابہ پریشان ہو گئے صحابہ پریشان ہو گئے جس نے صحابہ پریشان ہوئے صدیق اکبر نے ہاتھ بننے دل یار دے قدماں دے اندر نظر دے طور تے پیش کیتا تے عرض کی پہ کرتے نے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا کرم کی نظر ہم پر خدا را یا ہاں میں وہ بھی اقوال پیش کروں گا جنہیں صدیق اکبر نے عرض کی تھی کہ انہوں نے جواب دے اندر میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا مرد مگر ذوق دا ذرا مظاہرہ کرو صدیق اکبر کی پہ بول دینا لے تیرا تے میرا عقیدہ بھی یوں ہوئی ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا جیڑا جڑا جناب والا عقیدہ رکھ دے کہ میرا آقا تو سوا کو نہیں دعوت ہوئی دوجے نو نہیں خیال رکھا جے کیڑا نہیں بولدا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے سوا تیرے نہیں میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا پڑھ لو تو ہجڑے کے بیٹھے ہو میں تمہارا میں تمہارا دے لے میرا نبی بڑا کریم ہے کسے ویلے بھی کرم کر سکتا ہے آخری رات دا ویلا آ گیا مقبولیت دیاں گھڑیاں آ گئیاں نہیں مل کے ذرا پڑھ لے میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا احسان دانش صاحب جس وقت ماموں نو جیل ہوئی نا قبلہ ماموں جان جس لئے جیل ہوئی کال کوٹری دے وچ نے پھانسی دا آرڈر ہو گیا وے ایویں بس مدینہ شریف سفر دے وچ لے آندا منہ کیتا تے سرکار دی بارگاہ وچ ایک نظرانہ لکھیا سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کیتا کی ساتھ دیو تے میں بیان کر دیواں اور اج ویکھ لو میرے آقا نے کیویں کرم نوازی فرمائی اج بھی گلی گلی سید شبیر حسین دیاں آوازاں آوندیاں نے مل کے ذرا پڑھ لوں میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا میرے دکھ بانٹنے
بس تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا اور پمر میں ناغ شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو کی ہویا صدیق اکبر ہاتھ بننے تے نبی دی بارگاہ کی پیار کرتے نہیں جدوں میرے آقا نے فرمایا الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں دے نال مودت کرنی صحابہ پریشان ہو جاندے نے پتہ نہیں کیڑے قریبی نے لہذا صدیق نے ہاتھ بننے دل یار دے قدماں چ نظرانہ رکھیا تے عرض کی میں کردے نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي هو علي هو علي وفاطمة وحسن حسين فرمایا ایک میرا علی بولو ایک میرا عرض کی تھی سونیا جنہ دی مودت ساڈے تے واجب کی دیا من قرابتوں کا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم سونیا جنہ دی مودت ساڈے تے واجب کیتی آ او کیڑے نی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو علی میرے آقا نے فرمایا ایک میرا علی ہے بولو کون ہے ایک میرا علی دے منن والے گج کے بولو ایک میرا کون علی سونے سارے نو پرا بنا دیتا ہی عقد مواخات وال غور کر لجپالا سارے نو ویر بنا دیتا ہی تے میری واری آئی ہے تے میرا کوئی بھی نہیں فرمایا علی چپ کر کے چنگی گل نہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ کہ میں دنیا وچ بھی تیرا ویر ہاں آخرت وچ بھی تیرا ویر ہاں فرمایا ہوا علی ایک میرا علی کون علی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی اس شہر دا دروازہ وے فرمایا ہوا علی ایک میرا علی کون علی فرمایا حب علی ابن ابی طالب تأکل الذنوب کما تأکل نار الحطب فرمایا میرے علی دی محبت گناہاں نو انج کھا جاندی ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے پھر کیوں نہ کہیے اللہ یا رسول کا اے پیارا علی علی کون علی میں آپ کو بتاتا ہوں علی کو ماننے والا کون ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں سنی یہ نہیں کہتا کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں سنی کہتا ہے بس ہم ہی علی کو مانتے ہیں اس لیے مل کے ایک آواز کے ساتھ بولیے ذرا اللہ یا رسول کا اے
اے پیارا نانا جلیل آواز ہولی پھبدا ہی نہیں اللہ او رسول کا اے پیارا علی ہر مشکل میں دستگیر ہے ہمارا ہر مشکل میں دستگیر ہے ہمارا اور خیبر کا در اکھاڑ کے جب پھینکا علی نے اصحاب مصطفیٰ نے پکارا علی علی اصحاب مصطفیٰ نے پکارا علی علی پھر کیوں نہ کہاں میرا ذوق ہے کوئی فتویٰ لاندا تے لاوے پرواہ نہیں میں تے پھر کہاں گا میں دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی میں دم دم کہنا اے پاویں روکے سارا جگ مینوں میں نعرہ لانا میں دم دم کہنا علی میں دم دم کہنا فرمایا ہوا علی ایک میرا علی ہے فاطمہ ایک میری جگر دا ٹکڑا میری تی فاطمہ میں تے زرکانی المواہب دے الفاظ نے وولداہما تے دو انہاں دے پتر ایک حسن دوجا حسین فرمایا انہاں دی مودت واجب ہے کنہاں دی مودت واجب ہے انہاں دی مودت واجب ہے المستدرک دے اندر حدیث پاک موجود ہے میدان کربلا بالکل قریب آ رہے آئے عقائد دی بات سمجھانا میرے ذمہ ہے میرا فرض ہے توجہ سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار فرمایا جنہیں میری اہل بیت پاک نال رکھیا بغض جنہیں میری اہل بیت پاک نال رکھیا بغض دشمنی تے حسد خیال کریا کہ الا ادخلہ اللہ النار اوندا جہنم تو علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پکا جہنمی ہے تے بخاری شریف ول غور کر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول خلیفہ برحق خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر تشریف فرما نے تے کچھ ساتھیوں نے پوچھا پیارے صدیق ایک گل پوچھنی ہے دسو گے صدیق اکبر ایک گل پوچھنی ہے دسو گے فرمایا پوچھو عرض کی تھی پیارے صدیق ایک گل دسو تانوں اپنے گھر والے زیادہ پیارے لگتے ہیں یا نبی دے گھر والے ذمہ داری نال بات کرنا چور چوری کرے اندے ہاتھ کٹو خطیب ممبر رسول تے بہ کے جھوٹ بولے اودی زبان کٹو حدیث نہ ہوئے زبان کٹان واسطے تیار ہاں ویسے بھی جھوٹی گل کرنے والا بڑا ملعون ہے تے جے حدیث بھی ہوئے تے بالکل موجود بھی ہوئے تے نام منن والا اس کو بڑا ملعون ہے وخانہ کم ہے منانا کم نہیں صدیق دسو بخاری شریف صدیق دسو اپنے گھر والے زیادہ پیارے لگتے ہیں یا نبی دے گھر والے زیادہ پیارے لگتے ہیں آؤ مسلمان توجہ فرمانا صدیق اکبر کی بولے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي فرمایا مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے مینوں اپنے گھر والے اینے پیارے نہیں لگدے جنے پیارے مینوں نبی دے گھر والے لگدے نے آخری حدیث پاک سماعت فرماؤ اس تو بعد نواسہ رسول خدا دی بارگاہ اندر
حاضری پیش کرنے کربلا دے میدان دے اندر جا کے جس وقت شہر مدائن فتح ہویا نا خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس وقت مال غنیمت اکٹھا ہویا، مسجد نبوی دے فرش تے بچھا دیتا گیا، تقسیم شروع ہو گئی۔ تقسیم شروع ہوئی جس ویلے تو حضرت امام حسن دی جلوہ گری ہوئی، اور کی بن گیا تو شہزادیوں کدھر جا رہے ہو؟ ماشاءاللہ تھک گئے نہیں؟ ایک دفعہ ذرا سینے کے زور سے نعرہ لگا کر جناب کا دل خوش کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی۔ مچھ جسے بھنتی ہے نا دانے، مچھ جسے دانے بھنتی ہے نا مکئی دے، وہ جنہوں نے چوکھا سیک لگ جاتا نا ٹپ ٹپ کے پھر اس کڑائی دے وچوں باہر ڈگتے ہیں۔ یہ کی تو مچھ دی پٹھی طرح دانیا طرح پٹوک پٹوک 2 منٹ بعد باہر جا ڈگنا ہے۔ توجہ فرمانا حضرات، توجہ حضرات، توجہ۔ جس لئے شہر مدائن فتح ہویا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتا، مال غنیمت مسجد نبوی دے فرش تے بچھایا، او دی تقسیم شروع کیتی، ونڈنا شروع کیتا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دی جلوہ گری ہوئی تے آگے فرمایا امیر المومنین، عرض کیتی شہزادہ حکم ہوئے، وقت دا حاکم ہے تے ہاتھ بن کے کی پہندا شہزادہ حکم ہوئے، فرمایا دے آؤ جڑا رب رسول نے ساڈا حصہ مقرر کیتا ہے سانو دیو۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے انج ہاتھ بننے نظراں نیویں کیتیاں تے عرض کیتی بالبرکت بل کرامت شہزادیو ساڈا ککھ نہیں، اے تہاڈی بزرگی تے تہاڈی کرامت ہے تے 1000 درہم امام حسن نو عطا کیتا۔ امام حسن گئے نا جس تے اگے امام حسین پہ ہون، سبحان اللہ، تے حضرت امام حسین فرماندے نے بھائی جان کدھروں آ رہے ہو؟ فرمایا جا جلدی جا ویر حسین جلدی جا، امیر المومنین مال غنیمت تے بنٹتے نے، تم ہی اپنا حصہ لایا۔ حضرت امام حسین گئے جا کے فرمایا امیر المومنین شہزادہ حکم ہوئے، فرمایا لے آؤ جڑا رب رسول نے ساڈا حصہ مقرر کیتا ہے سانو دیو۔ اچھا حضرت امام حسن نے بھی کہا کہ جڑا رب رسول نے ساڈا حصہ مقرر کیتا ہے او دیو، حضرت امام حسین بھی یہی پہ کہندے نے کہ جڑا رب رسول نے ساڈا مقرر کیتا ہے اے بھی او دیو۔ کی مطلب؟ سید دا ڈبل حصہ ہوندا ہے۔ سید دا یہ دا مطلب یہ نہیں کہ سید بگڑ جان، میں بگڑیا تھا تھوڑی دیر، مینوں جس وقت قبلہ مامو جان فیصلہ آباد مدرسے چھڑ کے آئے نا، داخل کروا کے آئے، تو سارے مدرسے کے اندر قانون سی، چونکہ فیصلہ آباد ویسے بھی سرکار محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی نگری، اور قبلہ مفتی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے بھی اپنے تمام ادارے کے اندر سادات دا ڈبل حصہ رکھے سی۔ میرے 2-4 دن ہوئے مدرسے گیا تے وہ کوئی لنگر پاک آیا رسگلیاں دی شکل وچ، تے او امین افلاح بزم ادب پیا ہوے تے اون دے وچ دین لگے نا سارے نوں، وہ ایک ایک رسگلا جناب دئی ہون، وہ کاڑے دے نے مولانا سرفراز صاحب میرے بہت اچھے دوست نے، وہ تقسیم کرن تے جس لئے میری بار سارے نوں ایک ایک رسگلا پھڑائی ہون، تے جدوں میری واری آئی نا تے مینوں 2 لبے۔ میں کہا قاری صاحب یہ کی گل مینوں 2 کیوں پہ دیندے ہو؟ کہندے شاہ جی تانوں نہیں پتا ساڈے مدرسے قانون ہے کہ سید دا ڈبل حصہ ہے۔ میں دل چ بڑا خوش ہویا، بگڑ گیا، میں کہ موجاں لگ گئی یہ تے کھان پین والیاں شیواں ڈبل ڈبل۔ او واہ دیہڑے لنگے سبق کو ٹھلا رہا یا یاد نہ ہویا، 2-4 ساتھی اور سن انہوں نے بھی کو نہ یاد ہویا، استادہ نے جناب سنیا تے کو نہ جس لینا کر لیا، کھڑے آنے لیاؤ بھائی سٹوٹی لیاؤ، ایک سٹک آ گئی، میں 3 نمبر تے کھلوتا تھا، میں اتوں کسک کے نہ 5ویں نمبر تے ہو گیا، میں کہا اتنے اپنا تک ہوئے گسا مٹھا ہو ہی جائے، مگر نہیں، وہ ایک ایک سوٹی مار دے جان تے بٹھا دے جان، پہلے نو ایک وجی وہ بھی بہ گیا، دوجے نو وجی وہ بھی بہ گیا، تیجے نو وجی وہ بھی بہ گیا، چوتھے نو وجی وہ بھی بہ گیا، 5ویں نمبر تے تھا میں، مینوں ایک وجی بہن لگا نا، استاد فرماندے نے شاہ جی نہیں میں تواڈے نانے نو کی جواب دیاں گا، سید دا ڈبل حصہ ہوندا۔ میں کہ بھئی اج تے حصہ مہنگا پیا ہے،
تو بہرحال شہزادگان نے آ کے کیتا فرمایا جڑا رب رسول نے ساڈا حصہ مقرر کیتا ہے وہ دیو. لہذا 1000 درہم امام حسین جس نے آ کے عرض کی تھی تے فرمایا بالبرکت والکرامت شہزادیو ساڈا کچھ نہیں تہاڈی بزرگی تے تہاڈی کرامت تے تہاڈے نانے دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈا کچھ نہیں تے 1000 درہم حضرت امام حسین نو بھی عطا فرمایا. چلے گئے تھوڑی دیر گزری تے اپنے سکے پتر حضرت عبداللہ عرض کرن لگے ابا جی لے آؤ میرا حصہ بھی مینوں دیو. حضرت عمر فاروق نے 500 درہم پھڑیا تے دے دیتا. ابا جی یہ کی حسنین کریمین ادو مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڈدے سن جدوں میں آقا دے نال جا کے تے جنگاں کیتیاں کافراں دا مقابلہ کیتا تے مقابلہ کیتا میں زیادہ جنگاں لڑیاں میں زیادہ آقا دے نال غزوات دے اندر شریک ہویا تے جنہاں ککھ نہیں کیتا انہاں نو ہزار تے جنہیں اینا کچھ کیتا ہے انہاں نو صرف 500. آندا کون ہے پیا حضرت عمر فاروق دا اپنا پتر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اینی گل کی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم جلال الدین را کے فرمایا خبردار 1000 درہم دا مطالبہ کرنے والے حسنین کریمین ہو جنہاں دا نانا رسول خدا جنہاں دا بابا علی المرتضی جنہاں دی ماں فاطمہ الزہرا جنہاں دی خالہ رقیہ ام کلثوم زینب دختران پیغمبر نے وہ پہلا اینا ورگیاں نسبت آ گیا پھر 1000 درہم دا مطالبہ بھی کر لویں پہلا اینا ورگیاں رشتہ داریاں تے لیا. گل ٹردی ٹراندی ٹر گئی مولا مشکل کشا دے کاشانہ ولایت تے. پتہ لگا جس لے مولا مرتضیٰ نو تے فرماندے نے ہاں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارکہ چو سنیا سی میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے. بولو میرا عمر اہل جنت دا. ایک حدیث تھی ذہن دے وچ رکھیا جی میرے آقا نے فرمایا وحرمت الجنت علی من ظلم اہل البیت جنہیں میری اہل بیت پاک نال ظلم کیتا او کون ہے اندے تے جنت حرام ہے اندے تے جنت وحرمت الجنت علی من ظلم اہل البیت جنہیں میری اہل بیت پاک تے ظلم کیتا اندے تے جنت حرام تے جے عمر نے اہل بیت پاک تے ظلم کیتا ہوئے تے پھر جنتی چراغ نہیں ہونا چاہیے. عقیدے دی بات سمجھا رہے ہیں. اگے چلو جس لئے حضرت مولا مشکل کشا نے نہیں گل کیتی نا گل ٹردی ٹراندی پھر امیر المومنین دی بارگاہ چ پتہ لگا جس لئے نال 2-4 ساتھی لے تے مولا مشکل کشا دے بوئے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا علی پاک باہر آئے امیر المومنین آؤ کدھر آئے ہو پیارے علی مینوں پتہ لگا کہ تساں آکھیا کہ سرکار نے فرمایا میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے کیا گل سچی ہے. عرض کی تھی جی امیر المومنین اپنے کناں نال سنیا سی آقا دی زبان مبارکہ چوں جیب دے وچوں کڈی چٹ کی پیش پیارے علی ذرا لکھ دے ہائے ہائے پیارے علی ذرا لکھ دے وہ تے پتہ مولا مشکل کشا کی پہ لکھ دے نے. آؤ مسلمان توجہ فرمانا مولا مشکل کشا نے کی لکھیا هذا ما ضمن علي بن ابي طالب لعمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى أن العمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. مولا مشکل کشا فرماؤں دے بے شک میں ابو طالب دا پتر علی اس گل دا ضامن ہاں کہ سرکار نے فرمایا انہاں کو جبریل آیا جبریل نو رب نے حکم فرمایا کہ میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے. بولو میرا عمر اہل جنت دا. توجہ فرمانا حضرات علی وقار پتہ لگا صدیق اکبر دا درس بھی ہوئی سی عمر فاروق اعظم دا درس بھی ہوئی سی کی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ عظمت آل نبی
بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ہاں میں نہ سرکار دا فرمان پڑھدا جانا تاکہ صداقت دیاں پکیاں تے پیڑیاں موراں لگ دیاں جان حسین منی وانا من الحسین عظمت اہل نبی بھولنا تھک تے نہیں گئے تھک گئے ہو نیند تے نہیں آئی جاگ دے ہو نا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑا جڑا ستا ہے جے جاگ دے ہو تے جناب مل کے ذرا عظمت اہل نبی بھولنا آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا ان الحسن والحسین ہما ریحتان من الدنیا فرمایا میرا حسن و حسین دونوں میرے دنیا دے پھول نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا وحرمت الجنت علی من ظلم اہل البیت عظمت آل نبی بھول نہ جانا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا توجہ فرمانا کیوں انہاں مکان بیان کیتا جا رہا ہے کس وجہ تو آقا حسین دیاں انیاں عظمتاں بیان کیتیاں جا رہی نے حسین میدان کربلا دے اندر کدھر جوان اکبر دی جوانی نوں لٹا رہے نے کدھر معصوم علی اصغر دی معصومیت النثار کیتا جا رہا ہے کدھر عباس رمدار دے بازو قلم ہو رہے نے کدھر وہاب بن کلبی دالا شاگرد آوے کدھر ہور دالا شاگرد آوے کدھر ابو بکر بن علی اپنی جان دا نذرانہ پہ پیش کرتے نے کدھر عمر بن علی اپنی جان نوں پہ دینے کدھر عثمان بن علی اپنی جان دا نذرانہ پہ پیش کرتے ہیں کدی ننی سکینہ پیاس نال تڑپدیاں نے کدی ام کلثوم پیاس نال تڑپدیاں نے کدی زینب دے آنو محمد قربان ہوندے نے کدی حسین اپنی جان دا نذرانہ پہ پیش کرتے ہیں کس واسطے اقتدار واسطے نہیں حکومت واسطے نہیں چاہو جلال واسطے نہیں اے مرتبے دے شان واسطے نہیں کس واسطے سارا کچھ کیتا جا رہا ہے بس ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے کوئی اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے اے لٹی جائے پوے چوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے فرمایا میں اقتدار واسطے نہیں لڑدا پیا میں جاہو جلال واسطے نہیں پیا لڑدا میں سرداری واسطے نہیں پیا لڑدا میری تے ایک کوئی ڈیمانڈ ہے میری تے ایک کوئی شرط ہے کیڑی بس ہو شرط سی
نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے اے لٹی جائے پوے چوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے جدو سارے جانسار ایک ایک کر کے اپنی جانوں نو نثار کر چکے کدھر جناب والا ابو بکر بھی اپنی جان وار گئے عمر بھی اپنی جان وار گئے عثمان بھی اپنی جان وار گئے غر بھی اپنی جان وار گئے وہب بن کلبی بھی اپنی جان وار گئے مسلمان اکبر بھی اپنی جوانی لٹا گئے باری آ گئی عباس علمدار دی آؤ مسلمان توجہ فرمانا آقا حسین نے جنہوں اپنے لشکر دا علم عطا فرمایا حسین دی بارگاہ دے اندر ننی سکینہ حاضر ہوندیاں نے عرض کردیاں نے چاچو جی بڑی پیاس لگی ہوئی ہے گلا خشک ہو گیا وے چاچو جان جے تھوڑا جا پانی مل جاوے تے میرا حلق ترے ہو جاوے گا پیاس دی شدت ودی ہے پئی ہمت کم ہو رہی ہے برداشت گھٹدی ہے پئی ادھر جناب والا اے چاچے نو اپنی بھتیجی دیاں گلاں تے بڑا غور کیتا تڑپ گئے فرمایا نہیں بیٹی ٹھہر جاؤ سکینہ ٹھہر جا میں تیرے واسطے پانی لین جانا وا نہیں سکینہ میں پانی لین جانا وا آقا حسین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی آقا حسین میری بھتیجی میرا کولوں پانی پی منگدی ہے تے میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا کہ میری بھتیجی پانی منگے تے میں پانی نہ دیواں فرمایا او امیر عباس پھر کی ارادہ رکھنا میں عرض کیتی آقا حسین مینوں پانی لیاون دی اجازت عطا فرمائی جائے جس نے عباس علمدار نے اینا جملہ بولیا امام پاک دیاں ہائیں نکل جاندیاں نے میرے امام دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں ناراں جاری ہو جاندیاں نے اوے بھائی جان کیوں پہ روندے ہو فرمایا اوے ویر عباس میرے لشکر دا علم بردار ہے اوے جدوں نہ ہوئے گا میری کمر ٹوٹ جاوے گی اوے بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندیاں نے تو موجود ہے مینوں بڑا سہارا وے مینوں پتر قربان کیتے نے تے نہ دھچکا نہیں لگا میں اکبر نو قربان کیتا تے نہ دھچکا نہیں لگا جدوں تو نہ ہوے گا میری کنڈ ننگی ہو جاوے گی اوے ویر عباس نہ جا عرض کیتی پائی جان میری بھتیجی میرے اگے ڈیمانڈ پئی کردی ہے سکینہ میرے کولوں پھاڑی پئی منگدی ہے اوے تینا دناں دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں یہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اے نبی دے گھرانا اپنی جانا وار دا وے پیا اے ویر عباس نہ جاوی عرض کی بھائی جان بھتیجی نال بڑا پیار ہے اے قدرتی طور تے چاچیاں نو اپنی بھتیجیاں نال بڑا پیار ہوندا وے بھائی جان اجازت عطا فرماؤ جس نے اصرار کیتا میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے ویرا میں جان تو نہیں روکدا الوداع 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 میرے آقا حسین نو پتا وے میرا عباس ہوس رات پین لگا وے جتھوں کدی زندہ واپس نہ آوے گا میرا عباس ہوس رات چلا وے جتھے اکبر گیا تے واپس نہ آیا جتھے ابو بکر گیا تے واپس نہ آیا جتھے عمر گیا تے واپس نہ آیا جتھے عثمان گیا تے واپس نہ آیا مگر الوداع الوداع زینب اپنے ویر ول بھیجیاں نے ہائے وے ویر عباس تو ہی چھڑ کے ٹر چلا وے ہائے ویرا تو ہی ٹر چلا وے شالو بچھڑن نہ ویر